देखें कितनी डीप ये खाइयाँ हैं, बहुत नीचे करके दरिया बह रहा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो इस जगह से घास भी काटते हैं। और यहाँ जो हमारे साथ मुबारक भाई हैं उन्होंने तफसील दी है कि यहाँ घास काटते हुए कई लोगों की अमवात भी हो चुकी है। अच्छा, अभी ऊपर से आ रहे थे तो यहाँ मकामी बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, हमने सोचा थोड़ा टाइम इनके साथ स्पेंड किया जाए। यहाँ के लोग मेहमान नवाज तो बहुत हैं, लेकिन गांव की आबादी के अंदर वीडियो बनाना थोड़ा सा ममनू है, क्योंकि औरतें वगैरह होती हैं और ये उस बात को मुनासिब नहीं समझते कि उनकी वीडियो बनाई जाए। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, ट्रैवल विद हनीफ की नई वीडियो में खुश आमदीद। इस टाइम मैं मौजूद हूँ अलाई के एक दूर दराज गाँव पाश्तो में। ये गांव कुछ अरसा पहले मशहूर हुआ है। यहाँ पे एक चेयर लिफ्ट हादसा पेश आया था, उस वजह से तो आज वो चेयर लिफ्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे और इस गांव के नज़ारे भी। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये है जी तैलूस गांव का स्टार्ट और अभी हम जाने लगे हैं पाश्तो गांव की तरफ। कुछ अरसा पहले शायद आपको याद होगा एक चेयर लिफ्ट का हादसा हुआ था, तो वो उसी गांव में मौजूद है। आज आपके साथ शेयर करेंगे उस गांव के नज़ारे, वो चेयर लिफ्ट और रास्ते की तफसीलात। तो चलिए चलते हैं पाश्तो की तरफ। अभी नाजरीन सफ़र स्टार्ट कर दिया है पाश्तो की तरफ। तैलूस से तकरीबन है कोई 5-1 किलोमीटर, और अगर आप बन्ना से आते हैं तो 8-9 किलोमीटर का सफ़र बनता है। अभी यहाँ जो मुबारक भाई मकामी हमारे दोस्त हैं, तो उनके रेफरेंस से एक और भाई हमने हमें ज्वाइन किया, तो वो दूसरी बाइक पे हैं और मैं इन भाई के साथ हूँ। तो अभी रवां हैं पाश्तो की तरफ। अच्छा, पाश्तो के रास्ते पे जाते हुए तैलूस से 1.5 किलोमीटर बाद कुछ इस तरह का रास्ता आता है, ये देखें। फिर आगे थोड़ा सा रास्ता जो है ना वो बेहतर हो जाता है। अगर आप पाश्तो बजरिया लोकल ट्रांसपोर्ट सफ़र करना चाहते हैं तो मेन बन्ना बाज़ार से पाश्तो के लिए गाड़ियाँ जाती हैं, जिनके ज़रिए आप पाश्तो जा सकते हैं। गाड़ियाँ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलती रहती हैं। किराया फ़िक्स नहीं होता, बल्कि डीज़ल पर मुनहसर होता है कि डीज़ल का रेट बढ़ा है या कम हुआ है। रास्ते के नज़ारे भी काफ़ी दिल फरेब हैं, और अगर आप इनसे महजूज़ होना चाहें तो अपनी बाइक या गाड़ी पर सफ़र को तरजीह दें। अलबत्ता इस रोड पर कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ लैंडस्लाइड का भी ख़तरा रहता है, तो मोहतात होकर सफ़र करें। अच्छा नाजरीन, तैलूस से निकले तो थोड़ी गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं तो मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा है। मैं तो अपना अपर भी नहीं लेके आया था, मैंने कहा कोई नहीं नॉर्मल होगा वेदर। लेकिन यहाँ जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं, एक तो दिन भी टल रहा है, दूसरा ये है कि हवा बहुत ज़्यादा ठंडी होती जा रही है। एक और बात बताता चलूँ कि इस गांव में होटल वगैरह नहीं हैं। या तो आप दिन के टाइम ही वापस आ जाएं, नहीं तो लोग मेहमान नवाज हैं, आपको अपने मेहमान खाने पर भी रात गुजारने देंगे। पाश्तो के नज़दीक पहुँचे हैं तो आप रोड कंडीशन चेक करें, बहुत ख़राब, और यहाँ पे उतरना पड़ गया। ये है जी पाश्तो का पुराना बाज़ार, और इस बारे में थोड़ी सी तफसील मुबारक भाई भी बताएंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी देखें सारी दुकानें यहाँ पे पुराने तर्ज की, और ये करियाना स्टोर जिसमें यहाँ बेकरी आइटम, उसके बाद जूते, ये सारा सामान ये आपको यहाँ पे कपड़े वगैरह ये सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं बाज़ार की तरफ और गांव की तरफ, और आपके साथ वहाँ के जो रिव्यूज़ हैं वो भी शेयर करते हैं। ये है यहाँ का वैगन स्टैंड, और अगर आपने नीचे तैलूस और बन्ना की तरफ जाना हो तो यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं आगे। भाई बता रहे हैं कि ये बंद हो चुका है, तो अभी कहाँ पे शिफ्ट हुआ है नया बाजार? दरअसल यहाँ तो आपने आबादी देखी ना कि वो मुंतशिर टाइप की आबादी है, दूर दूर घर हैं लोगों के,
تو پہلے یہ تھا کہ سارے لوگ یہاں پہ کاروبار اپنا کرتے تھے. اب اپنے اپنے علاقوں میں چونکہ سڑک وہاں تک گئی ہے ہر علاقے تک نا, تو انہوں نے اپنی دکانیں جو ہے وہ بھی شفٹ کر دی. اچھا ناظرین، یہ ہے پاشتو ولیج کا ہائی اسکول، اور یہ یہاں پہ عارضی تعمیر کیا گیا. دیکھیں یہ شیلٹر بنے ہوئے ہیں اور چھوٹی سی جگہ پہ یہ تعمیر کیا گیا. 2005 کے زلزلے میں جو ہائی اسکول کی بلڈنگ تھی وہ یہ تھی اور تباہ ہو گئی تھی مکمل. ابھی دوبارہ اس کو ریکنسٹرکٹ کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی جو یہاں کے مقامی بچے ہیں وہ یہاں پہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. یہ ہیں اس گاؤں کی بہت ہی خطرناک کھائیاں. دیکھیں کتنی ڈیپ یہ کھائیاں ہیں، بہت نیچے کر کے دریا بہہ رہا ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ اس جگہ سے گھاس بھی کاٹتے ہیں. اور یہاں جو ہمارے ساتھ مبارک بھائی ہیں انہوں نے تفصیل دی ہے کہ یہاں گھاس کاٹتے ہوئے کئی لوگوں کی اموات بھی ہو چکی ہے. اور ریسنٹلی ابھی ایک عورت گھاس کاٹ رہی تھی تو وہ بھی گر کے یہاں فوت ہو گئی ہے. ابھی نیچے ادھر اس کا جنازہ ہے، تو اللہ مغفرت فرمائے اس کی. باقی یہ ہے کہ بہت ہارڈ زندگی ہے یہاں کی. یہاں ویسے تو حادثات ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن چیئر لفٹ والا حادثہ کافی بھیانک تھا، جس میں 8 آدمی سوار تھے اور تار ٹوٹنے کی وجہ سے چیئر لفٹ درمیان راستے میں ہی لٹک گئی تھی. پاک فوج نے ریسکیو مشن میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے حصہ لیا تھا، لیکن اینڈ پر دیسی طریقے سے پشاور کے ایک نوجوان نے ان سب لوگوں کی جان بچائی تھی اور رات کو کامیابی سے ریسکیو آپریشن مکمل ہوا تھا. اچھا ناظرین، پہلے میں سمجھا شاید جو چیئر لفٹ حادثہ تھا وہ اسی گاؤں کے نزدیک پیش آیا ہوگا، لیکن مقامی بھائی یہ جو ہمارے ساتھ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو سامنے روڈ جا رہی ہے اس سے اس پہاڑ کی دوسری سائڈ پہ جانا پڑتا ہے، اور وہاں پہ یہ حادثہ پیش آیا تھا. تو تقریباً بائک پہ اگر آپ جائیں تو گھنٹہ تو لازمی لگ جائے گا. تو میں تو سمجھا تھا کہ کہیں یہاں حادثہ پیش آیا تھا کو آپ کو یہ جگہ دکھاؤں گا، لیکن چلو پھر نیکسٹ کبھی چکر لگا تو انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ کریں گے شیئر. ابھی فی الحال نیچے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور کیا کیا یہاں پہ جگہ ہیں دیکھنے کے لیے. ابھی یہاں سے گاڑی دیکھیں، وہ نیچے کتنی چھوٹی گاڑی نظر آ رہی ہے. اوپر سے تو نظارے اتنے کوئی خاص نہیں تھے، لیکن جب ہم گاؤں کے اندرون حصے میں پہنچے ہیں تو یہاں تھوڑی بہت خوبصورتی ہمیں نظر آئی ہے. لیکن اگر یہاں پہ فصلیں ہوتی تو بہت زیادہ خوبصورتی ہوتی. یہ جو سامنے آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہیں یہ یہاں کا ہاسپٹل ہے، اور ادھر سارے گھر. فصلیں کیونکہ کٹ چکی ہیں تو اب وہ والے مزے نہیں رہے، لیکن اگر آپ جون جولائی میں یہاں پہ آتے ہیں تو بہت خوبصورت نظارے ہوں گے. اور دوسری بات یہاں پہ آپ سڑکوں کی کنڈیشن چیک کریں. لوگوں کی ہمت ہے جو یہاں پہ گاڑیاں وغیرہ لے کے آتے ہیں. ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں لیکن پھر بھی لوگ یہاں پہ ٹریول کرتے ہیں. اچھا، ابھی اوپر سے آ رہے تھے تو یہاں مقامی بچے کرکٹ کھیل رہے تھے. ہم نے سوچا تھوڑا ٹائم ان کے ساتھ سپینڈ کیا جائے. تو مجھے تو شوق نہیں ہے کرکٹ کا، لیکن میرے ساتھ جو بھائی ہیں وہ باؤلنگ کروا رہے ہیں اور مقامی بچے یہاں پہ وہ آگے سے کھیل رہے ہیں. یہ فیلڈر ہے جو کھیتوں کی طرف بھاگا جا رہا ہے. جب بچے یہاں کرکٹ کھیل رہے تھے تو ان میں سے ایک بچہ اپنے گھر گیا اور اس نے اپنے والد کو بتایا کہ باہر مہمان آئے ہوئے ہیں، تو ہمیں لے آئے اپنے مہمان خانے پہ چائے کے لیے. یہاں باہر جو ہے وہ جنگلی پودینہ بہت مقدار میں لگا ہوا ہے. ہمارے تو وہاں بہت مہنگا بکتا ہے، لیکن یہاں دیکھیں ہر گھر کے آگے اسی طرح لگا ہوا ہے. رات بھی اس کی چٹنی کھائی تھی، بہت کمال کی.
اس کی خوشبو بہت زیادہ تیز ہوتی ہے. اور ہر گھر نے یہ دیکھیں باغیچے بنائے ہوئے ہیں. یہ مرچیں لگائی ہوئی ہیں, یہاں لوبیا کی پھلیاں ہیں, اس کے بعد توری ہے, کدو وغیرہ, یہ سارا سسٹم یہاں لگا ہوا ہے. یہاں کے لوگ مہمان نواز تو بہت ہیں, لیکن گاؤں کی آبادی کے اندر ویڈیو بنانا تھوڑا سا ممنوع ہے, کیونکہ عورتیں وغیرہ ہوتی ہیں اور یہ اس بات کو مناسب نہیں سمجھتے کہ ان کی ویڈیو بنائی جائے. باقی سورج ڈھل چکا ہے, یہ دیکھیں اس سائڈ پہ, اور نظارے جو ہیں وہ تھوڑے کم ہو چکے ہیں. باقی ہمارے دوست آگے اس سائڈ پہ کھڑے ہیں, وہاں جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آگے کیا نظارے ہیں. اچھا, یہاں پہ نالے کا پانی روک کے مختلف ہاؤس بنائے گئے ہیں, اور یہاں ہیوی قسم کا جنریٹر انسٹال کیا گیا جو اس گاؤں کے لیے بجلی پیدا کرتا ہے. اور یہ سامنے بھی ادھر تاریں جا رہی ہیں, اور اس گاؤں کے لیے بھی بجلی آ رہی ہے, اور اس سائڈ پہ جنریٹر ہے. تو جی ناظرین, یہ تھی میری آج کی پاشتوں کی ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو چینل کو سبسکرائب, ویڈیو کو لائک, اور کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں کہ آپ کو یہ سیریز کیسی لگی. انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اس زبان کو کیا کہتے ہیں؟ وہ جو کل میں آپ کو کہانی سنا رہا تھا نا کہ یہ تھا میرے ساتھ میں. یہ بھی کوہستان سے ہو کے آیا ہے. آپ کو کیسا لگا وہاں پہ؟ نہیں, ہاں ایک دفعہ گئے ہیں, وہ سیو اور کون سی علاقے, داسو, وہ والے ہم نے کور کیے ہیں. کوہستان ہم گئے تھے تو ان کو میں نے کہا تھا کہ ہوٹل میں ٹھہریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, تو میں ان کے ساتھ گیا. ادھر کیا ہوا کہ بندہ مل گیا, انہوں نے کہا یار کہ آپ کیسے ادھر رہو گے, آپ تو ہمارے پڑوس میں ہو.